لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. پروگرام رحمان کی رحمت کے ساتھ اسلام چینل اردو پر آپ کا میزبان محمد رشید نعمانی حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ ذی الحجہ کے بہترین دن، مبارک دن، برکت کے دن آ چکے ہیں، اور یہ وہ دن ہیں جن کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ خیر الایام من الدنیا، دنیا کے بہترین دنوں میں سے، اور ان دنوں کے اندر کیے گئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان قسم کی کا یہ قرآن مجید میں ساتھ فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اہل علم سے اکثریت کی یہی رائے ہے کہ یہ ذی الحجہ کے 10 دن 10 راتیں ہیں۔ تو یہ چونکہ عید الاضحیٰ اور قربانی کی جو سے متعلق یہ سارا پورے کا پورا یہ مہینہ ہے، اور اس کا تعلق حج کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور حج کی جو پوری عبادت ہے وہ ایک شخصیت اس کے پس منظر میں آتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر بار بار کیا ہے، اور ان کو ایک رول ماڈل کی حیثیت سے، ایک اسوہ حسنہ کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ حسنہ، بے شک ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ تو وہیں پر سورہ الممتحنہ میں 2 دفعہ یہ بات کہی ہے کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی دیکھنے کو نمونہ ہے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگوں میں سے ہیں، آپ کے آبا میں سے ہیں، آپ کی دوسری نسل آپ پیچھے جا کے تو ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا بھی کی ہے۔ آج ہم وہی آیات بھی پڑھیں گے اور ان کے اوپر غور و فکر کریں گے، اور دیکھیں گے کہ یہ پورا سیزن ہے جس کو ہم حج کا سیزن کہتے ہیں، سیزن یہ اصل میں ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ادارہ دیا ہے، ایک پورا ایک نظام دیا ہے، ایک ٹریننگ پروگرام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جس طرح رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے جو 30 دن ہیں اس میں ایک ٹریننگ دی ہے، یہ شارٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ 10 دن کی ٹریننگ ہے۔ 10 عید کے بعد بھی ایک دن جو لوگ حج کرتے ہیں وہ 12-13 تک رہتے ہیں، بعض تک رہتے ہیں۔ یہ جو لوگ حج نہیں کرتے تو وہ بھی عید کے اگلے دن عید کی قربانی کرتے ہیں، پھر اس اگلے 3 دن پھر قربانی کرتے ہیں۔ تو جو ایام تشریق ہیں اس میں رات چلتی رہتی ہے کہ یہ چند دن ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی امت کی تربیت کا ایک انتظام فرمایا ہے۔ اور اس ٹریننگ میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک شخصیت ہے، ایک نام، ایک ہستی ہے، ایک لیڈر ہیں، ایک رہبر ہیں، ایک قائد ہیں، اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسوہ حسنہ جن کی زندگی میں۔ اور اس میں جو بہت ہی خوبصورت بات ہے آج ساتھین کو سمجھنے میں جس میں بہت آسانی ملے گی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی ایک سٹوری ہے، ایک کہانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ محض باتیں ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ ہے،
ایک عام انسان، ایک عام مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو کہ پوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ہے، اور یہ کہانی ہر سال ہم دہراتے ہیں، لیکن اس کہانی میں اتنے زیادہ سبق ہیں. یہ کہانی اور یہ سٹوری کشش ہے. اس میں بار بار دل کرتا ہے کہ اس کو بھی جائے، اور اس کے اندر جو پیغامات ہیں، اس کے اندر جو قیمتی سبق ہیں، ان کو سمجھیں. اور ہزاروں سال ہو گئے ہیں، ہر سال ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اہل علم اس کہانی کو کرتے ہیں، لیکن ہر سال ہی اس کا کوئی نیا مزہ ہے، کوئی نیا لطف ہے، اس کے اندر کوئی نئی چاشنی ہے، نیا حسن ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے نئے نئے معنی اور پیغام اس میں سے نکلتے ہیں جب ہم اس کو غور کرتے ہیں. آج کی نشست میں ہم سورہ البقرہ کی آیات 122 سے لے کر 131 تک ایک چند آیات ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سمری، ایک خلاصہ، ایک اس کا ایک پیغام ایک بہت خوبصورت دیا ہے. تو اللہ کا ارشاد ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال أحد الظالمين. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124 ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِذْ قَالَ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب کہ رب نے ابتلا کی، آزمائش کی رب ابراہیم علیہ السلام کلمات، اپنے کلمات کے ذریعے سے. یہ کلمات کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، اسپیشل احکامات ابراہیم علیہ السلام کہ ابراہیم علیہ السلام نہ صرف یہ رسول ہیں بلکہ اولو العزم من الرسل، جو بلند مرتبہ اور جو کوٹی کے رسول ہیں، ان کے اندر ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں. ہے نا؟ تو معراج میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو جب دیکھا تو آسمانوں کے اوپر ایک بہت بلند مقام پہ وہ. یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے خاص ان کے لیے خواہشیں رکھی، اور پھر ان کو کہا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک نمونہ ہے، ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک رول ماڈل ہے، ایک ہمارے ایک ایگزامپل ہے، ایک ہمارے لیے ایک خاص مثال اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی. وہ کلمات کیا تھے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا؟ یہی دراصل وہ دل کو دبانے والی کشش اور دل کے اندر اترنے والی، ہمارے جذبات میں ہلچل پیدا کرنے والی اور ہمیں جننے والی ایک سٹوری اور ایک کہانی ہے. صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ اصل میں جو ایک حقیقت ہے، لیکن اس کو ہم بار بار بیان کرتے ہیں. یہاں اس کو پھر اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ بتایا کہ اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات، میرے رب نے تو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، جو محبت کرنے والا بھی ہے، اسی رب نے تمہیں آزمایا. ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اپنے کلمات کے ذریعے سے. کچھ کلمات وہ کیا تھے؟ کلمات اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے. پہلا حکم تو یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ عراق کے اندر جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، عراق میں ایک شہر تھا ار کے نام سے، جہاں سورج دیوتا اور چاند دیوتا، سن گاڈ اور مون گاڈ، ان کی پوجا کی جاتی تھی. اور اسی طرح جو سٹارز کے ستارے، ان کی پوجا کی، ستاروں کی جو پوجا کرتے تھے، چاند کے لیے انہوں نے مختلف ایک بڑا ٹیمپل بنایا ہوا تھا، اندر تھا. اس کے اندر وہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنا باپ تھا. اب پہلا مسئلہ ابراہیم علیہ السلام یہ آیا کہ جب آپ پھیلانے چاہیے سورہ الانبیاء میں اور بہت سارے اور سورۃ میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے پھیلانے بغیر اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ یہ ستارہ ہے، میرا رب نہیں ہو سکتا، اور چاند ہے، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ جو سورج ہے، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر
یعنی آپ کے رخ کو، اپنے چہرے کو ہر طرف سے موڑ کر اللہ کی طرف کیا ہے، یہ برکت کا ہے۔ اور وما انا من المشرکین، میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ کے ساتھ شریک ہے، کوئی سورج، کوئی چاند، تارا، کوئی انسان، کوئی شاید اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، احد الصمد ہے۔ یہ علامت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا حکم یہ تھا، اب اپنا گھر بار چھوڑ دو، اور سنسار۔ اس کے بعد پھر اگلا حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا کہ جب نمرود نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ یہ بتوں جو آپ چھوڑ رہے ہو، اس کی سزا آگ میں جلایا جائے، وہاں یہ آزمائش آئی ان کے اوپر، دوسری آزمائش یہ آگ میں جانے کے لیے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، توحید کو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو چھوڑنے کے لیے تھے آپ نے۔ یہ دوسرا آرڈر تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اس میں بھی وہ فیصد پورے اترے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ عزب تلا ابراہیم کلمات فتمہن، انہوں نے کلمات کو، آرڈرز کو، کمانڈز کو، اللہ تعالیٰ کے انسٹرکشنز کو، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو، اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں وہ 100% پورا کیا۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو 100% پورا کیا، اور ہر آزمائش میں کھڑے نکلے، اور 100% کھڑے نکلے۔ آیا کہ جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جاؤ ابراہیم یہ سلامتی بن علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بچا لیا۔ اراد عیدن اللہ من الاسفلین، ابراہیم کے خلاف ایک چال چلنی چاہیے، ایک تدبیر کی، ایک سازش پلاننگ کی ان آگ کے، لیکن پھر جو ہے وہ اس کے اندر تیسرا جو حکم اللہ تعالیٰ کا تھا جو کیا وہ تھا، ہجرت یہ تھی کہ اب ہاں اس قوم ایمان لانے والے چند لوگوں کے ساتھ سارا علیہ السلام کے ان کا تو ہمیں وہ شخصیات تھی جو ابراہیم علیہ السلام کو ایمان لائی، اور اس کے علاوہ بھی شاید چند لوگ ہیں جن کی اشارہ کیا گیا ہے سورہ الممتحنہ میں کہ والذین معہ، جو اس کے ساتھ بہت لوگ لاکھ کے شریک ہیں ایمان نہیں لائے، اور ابراہیم علیہ السلام صرف بستی پڑے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگلا حکم یہ دیا کہ اب آپ نے ہجرت، آپ نے اس ملک کو چھوڑ، اپنے وطن کو، مادر وطن کو چھوڑ۔ تو آج ہم جو لوگ پاکستان میں یا انڈیا دیش اور اپنے وطن کی جو محبت ہے وہ کیسی ہوتی ہے، آپ نے وطن کی محبت کو بھی چھوڑ دیا۔ آج سیاحتی اب ہدایت دینے والا ان سیاحدین اب میرے ساتھ، یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام اب تصور یہ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام عراق سے چلے ہیں، تو عراق سے چل کر وہ پہنچے ہیں فلسطین، اور اس زمانے میں کوئی ہوائی جہاز نہیں تھے، کوئی موٹر ویز نہیں تھی، کوئی کاریں نہیں تھی، کوئی گاڑیاں نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے فلسطین پہنچے، اور فلسطین میں کنعان میں ایک جگہ رہے، اور وہاں سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا کہ اب آپ یہاں سے سفر کریں اور یہاں سے آپ مصر چلے جائیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین سے پھر مصر کا سفر کیا، اور یہ آج سے کم از کم 4,500 سال پہلے کی بات کی جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ آج کے دور سے 4,500 سال پہلے کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں وہاں سے وہ مصر آئے،
اور جب مصر پہنچے ہیں تو مصر کے بادشاہ کے سامنے جب انہوں نے دعوت پیش کی تو بادشاہ نے دعوت تو قبول نہیں کی، لیکن یہ کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہے حضرت سارہ علیہ السلام، ان پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اور ان کو ان سے چھیننے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ ہیں حضرت سارہ علیہ السلام ان کو بچا لیا، اور 3 دفعہ اس نے ہاتھ جب بڑھایا تو اس کا ہاتھ چھل ہو گیا۔ یہ تاریخی روایات سے مجھے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اور پھر اس نے معافی مانگی اور پھر اس نے ان کی خدمت کے لیے حضرت سارہ کو اپنی بیٹی جو ہے نا وہ دے دی کہ یہ آپ اس کو ساتھ لے جائیں اور یہ آپ کی خدمت کرے گی، یہ میری طرف سے آپ کے لیے ایک ہدیہ ہے۔ تو حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ ان سے شادی کر لیں، کیونکہ وہ شہزادی تھی اور حضرت سارہ کی عمر سخت زیادہ ہو گئی تھی، اور حضرت حاجرہ یہ حضرت حاجرہ تھی علیہ السلام جو مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے شادی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلا بیٹا جو ہے نا وہ عطا کر دیا، اور وہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے۔ تو یہ کہانی اور یہ سٹوری حدیث کی کتابوں میں بہت ڈیٹیل سے آئی ہے، بخاری مسلم کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لیا اور ساتھ دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور آ کر ان کو مکہ میں آ کر ان کو اتارا، اور اس وقت وہاں پہ نہ تو کوئی وہاں پہ پانی تھا، نہ وہاں پہ کوئی آبادی تھی، بالکل ایک ویران جگہ تھی، اور خانہ کعبہ کی کوئی دیواریں یا اس کی بنیادیں موجود تھی جو گر چکی تھی۔ اس وقت تو خیر ابراہیم علیہ السلام نے اس حوالے سے کوئی کام نہیں کیا، لیکن بعد میں جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر بھی کیا، وہ پھر بعد میں وہ آیات آنے والی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ چھوڑ دیا، اور حضرت حاجرہ نے 3 دفعہ پوچھا کہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کوئی قصور ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ مجھے یہاں پہ چھوڑ رہے ہیں، یہ کوئی سزا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اشارے سے جو ہے نا کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور وہ واپس جو ہے نا وہ مصر چلے گئے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ وہاں پہ جا کے دعوت کا کام کریں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کو اردن کی طرف بھیج دیا، حضرت لوط علیہ السلام کو، اور خود کبھی وہ فلسطین جاتے تھے، کبھی وہ مصر آتے تھے، کبھی مصر سے وہ مکہ آتے تھے۔ تو خود سوچیں کہ فلسطین سے مصر اور مصر سے مکہ آنا اس وقت بھی جو ہے نا وہ کتنا مشکل ہے۔ تو اس وقت آج سے 4,500 سال پہلے اونٹ کے علاوہ میرا خیال ہے شاید ہی ان کے پاس کوئی سواری ہوئی ہوگی، تو وہ کئی مہینے وہ سفر کرتے ہوں گے۔ تو پھر اس کے بعد وہ حضرت حاجرہ کا وہ واقعہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی وہ سنت کہ جب بھی ہم میں سے کوئی حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو صفا اور مروہ کے درمیان وہ صحیح کرتا ہے، دوڑتا ہے۔ یہ دراصل حضرت حاجرہ کی وہ شان ہے، ان کا وہ مقام ہے، ان کی وہ کوشش ہے، ان کی وہ تڑپ اور بے چینی ہے کہ جو اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی جان بچانے کے لیے جب انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی، جب کوئی کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا، اب کھانے پینے کے لیے کچھ باقی نہیں تھا، تو وہ صفا اور مروہ کے درمیان انہوں نے 7 چکر لگائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانی بھی اتنی پسند آئی، ان کی جو مشقت ہے، ان کی جو سعی ہے، ان کی جو بھاگ دوڑ ہے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے پیغمبر کے لیے جو ان کے بیٹے ہیں۔ تو ایک پیغمبر ان کے خامد ہیں، دوسرے جو پیغمبر ان کے بیٹے ہیں، تو یہ اس کے لیے جو انہوں نے کوشش کی اور قربانی دی، اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ یہ اعلان کر دیا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جو بھی حج اور عمرہ کرے گا قیامت تک کے لیے، اس کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، اس کا حج اور عمرہ تبھی قبول ہوگا کہ وہ میری اس بندی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے نقش قدم پہ صفا و مروہ کے درمیان جو دوڑ لگائے گا اس کا حج اور عمرہ قبول ہوگا۔ تو اندازہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو جو ایک خاتون تھی ان کو کیا مقام دیا، اور یہ مقام ان کو اس صبر کی وجہ سے ملا، یہ مقام ان کو اس قربانی کی وجہ سے ملا کہ جو قربانی انہوں نے اللہ کے دین کے لیے دی،
اپنے شوہر کے لیے جو اللہ کے دین کے داعی تھے، پیغمبر تھے، اور اپنے بیٹے کے لیے جو آنے والے پیغمبر تھے، تو ان کی دیکھ بھال کے لیے اور ان کو سہولت پہنچانے کے لیے انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان بھوک اور پیاس کے عالم میں 7 چکر لگائے. اور اندازہ کیجئے کہ ہو سکتا ہے وہ کتنی بار گری ہوں، اور پھر جو ہے نا وہ جہاں جہاں وہ نیچے جو آتا تھا، نچلا ایریا جہاں تھوڑی جگہ نیچے تھی، تو وہ زیادہ تیزی سے وہ دوڑتی تھی تاکہ بیٹا ان کو نظر آتا رہے. تو وہاں پہ آج کل جو سبز جو ہے نا وہ المیرین الاخضرین وہاں لکھا ہوا ہے کہ وہاں سے دوڑ کر جو ہے نا حکم ہے کہ آج ہی وہاں سے دوڑ کر چلیں، یعنی جہاں وہ چلتی تھی وہاں چلیں اور جہاں دوڑتی تھی وہاں دوڑیں. یہ ہے دراصل ایک ادا جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے ایک سنت کی حیثیت سے، ایک طریقے کی حیثیت سے جاری کر دیا. تو یہ وہ قربانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے لی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو 100% پورا کیا. اب اس سے اگلے مرحلے کو دیکھیے، اور اگلا مرحلہ اس سے زیادہ شاندار ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بیٹا جو تقریباً 87 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا وہ یعنی ان کے ہاں وہ جس بیٹے کی پیدائش ہوئی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو تقریباً اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے نا وہ 100 سال کے قریب ہو چکی تھی. تقریباً 12-13 سال کے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ہو گئے تھے. فلما بلغ معه السعي، تو سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ بیٹا اس قابل ہو گیا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑ سکے، بھاگ سکے، چل پھر سکے، یعنی 100 سال کے بزرگ والد کے وہ ہاتھوں کی لاٹھی بن سکے، یعنی بیٹا اس پوزیشن میں ہو گیا 10-12 سال کا کہ وہ ان کے لیے کوئی لکڑیاں اکٹھی کر سکے، ان کو کوئی اٹھتے ہوئے سہارا دے سکے، ان کو کوئی ہاتھ پکڑ کے چلا سکے، یا ان کے لیے کوئی کھانا لا سکے، کوئی پانی ان کو لا کے دے سکے، کوئی ان کی خدمت خاطر کر سکے. فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى في المنام، اور جب جو ہے وہ بیٹا ان کی خدمت کے قابل ہوا تو اللہ نے کہا کہ اے بیٹے، میں دیکھتا ہوں خواب میں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو بتا کہ تیرا کیا خیال ہے. تو وہ بیٹا بھی جو ہے نا وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، تو وہ فرزند ایسے تھے اسماعیل علیہ السلام کہ انہوں نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان، آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے، آپ کو جو آرڈر دیا ہے، جو کمانڈ دی ہے، اس کو کر گزریے. میری گردن پہ چھری چلا دیجئے، میری گردن حاضر ہے، میں اللہ کے راستے میں کٹنے کے لیے، اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے، اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. یا ابا تفعل ما تؤمر، آپ کر گزریے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ہاں ان قریب، بہت جلد جب آپ میرے گلے پہ چھری چلائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلما اسلما، جب وہ دونوں مسلم ہو گئے، انہوں نے اطاعت قبول کر لی، اللہ کے حکم کو مان لیا. فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پہ لٹا دیا تاکہ ان کی آنکھوں پہ، چہرے پہ نظر نہ پڑے اور رحم نہ پیدا ہو جائے، اور چھری ان کی گردن کے اوپر ڈال دی. تو فلما اسلما وتلہ للجبین ان نادیناہ یا ابراہیم الرؤیا، اور ہم نے اس وقت پکارا کہ ابراہیم، آپ نے وہ قربانی سچ کر دکھائی، وہ حکم پورا کر دکھایا جو میں نے دیا تھا. تو یہ ہے دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اور اس لیے محترم ناظرین، آج جب ہم قربانی کر رہے ہوں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ قربانی کا گوشت اور قربانی کا خون وہ نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو، بلکہ ولکن ینال التقوی منکم. تو وہ جو دل کے تقوی کی کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور مطلوب ہے. تو اس تقوی کی کیفیت کو ذرا سوچئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل کی کیا کیفیت ہوگی جب وہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلا رہے تھے، اور وہ یہ تھی کہ اے اللہ، تیرے دین کے لیے میں اپنے سب سے پیارے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں. تو آج جب میں اور آپ قربانی کر رہے ہوں تو بکرے اور گائے اور بیل کے سائز کو نہ دیکھیں، ان کی سیلفی اور ان کے فوٹو ہم عام نہ کریں، ان کی تصویریں ہم جو ہے وہ اسٹیٹس پہ نہ لگائیں، بلکہ وہ تقوی کی کیفیت پیدا کریں
کہ اے اللہ اگر تیرے دین کے لیے ہمیں ہماری جان کی بھی اگر ضرورت پڑی اور ہمیں اپنا جو کچھ بھی قربان پڑا اپنی اولاد قربان کرنی پڑی تو تیرے دین کے لیے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرح ہر قربانی دیں گے، گھر بار بھی چھوڑیں گے، وطن بھی چھوڑیں گے، مال بھی خرچ کر دیں گے، اپنی اولاد کو بھی تیرے راستے میں کھپائیں گے۔ یہ وہ تقوی ہے کہ جو قربانی کی اصل روح ہے، اور یہ ہے دراصل ابراہیم علیہ السلام کی وہ زندگی اور وہ اسوہ حسنہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین اسوہ حسنہ ہے، بہترین رول ماڈل ہے۔ تو یہ ہے وہ خوبصورت داستان کہ جو ہم ہر سال سنتے اور سناتے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اس کے لیے ہم اپنے اندر وہ تقوی کی کیفیت پیدا کریں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہ پروگرام چل رہا ہے اور اب ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ انتہائی معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام چینل اردو پر پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید اور ویلکم۔ اس پروگرام کے حصے میں اب آپ لائیو کال کر کے مختلف سوالات بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی موضوع پر جو آپ کے سوالات ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں لائیو کال پر۔ آج ہم ایک خاص موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، جیسا کہ تمام ناظرین اور سامعین کو علم ہے اس بات کا کہ ہم ذی الحجہ کے پہلے 10 مبارک دنوں کے اندر موجود ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ بہترین ایام، بہترین دن، بڑی برکتوں والے دن، رحمتوں والے دن، جن کے اندر بڑے خزانے چھپے ہوئے ہیں، یہ دن عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک اور نعمت یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو، یعنی ان کے طریقے، ان کے راستے اور ان کے دین پر ہو۔ ان کے راستے پہ ہمیں چلایا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا اور ان کو آزمایا تھا، اور یہی بات ہم کر رہے تھے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 کی روشنی میں۔ جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حج کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ آج کل ہو رہا ہے کورونا کی وجہ سے بہت زیادہ ایک تشویش بھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو آباد رکھے، اور مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے کہ یہ جتنی بھی مشکلیں ہیں ان کو آسان اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے کرے۔ تو سب سے جو مین مقصد جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت اور سارا کچھ مین جو مقصد ہے آپ زیادہ جانتے ہیں کہ اپنی جو مرضی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کرنا اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، اور یہ سب سے پہلا مشن ہمارا ہونا چاہیے حج پر جانے سے پہلے کہ اپنی مرضی کو اللہ کے مرضی کے تابع کریں۔ اگر یہ ہمارا مقصد نہیں ہے اور یہ ہمارا اگر ہم نہیں کرتے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اس مقصد۔ جی تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ جب تیرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کلمات کے ذریعے سے آزمایا، ان کی آزمائش کی تو وہ 100% پورے اترے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اعلان کر دیا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم اب میں آپ کو پوری انسانیت کا امام بنا دیتا ہوں۔ یعنی جب ایک طالب علم کسی امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو انعام بھی اتنا ہی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ 90% مارکس لیتا ہے اسی حساب سے اس کو پرائز دیا جائے گا، اس کو ایوارڈ دیا جائے گا، اس کو میڈل دیا جائے گا۔
اگر وہ 100% مارکس لیتا ہے، 100% نمبر لے لیتا ہے، تو پھر اس کو گولڈ میڈل دیا جاتا ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے گولڈ میڈل دے دیا، انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو پوری انسانیت کا امام بناتا ہوں. اور یہ پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی پیغمبر، رسول اور نبی دنیا میں آئے وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے تھے. پہلے ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، ان کی نسل سے ہزاروں نبی اور رسول بھیجے. اور پھر آخر میں ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے، آپ کی اولاد میں سے میرے اور آپ کے پیارے آقا اور نبی مہربان محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو بھیجا. اور پھر ان کو قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کی طرف بھیج دیا. یہ انعام اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں پیش کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو تعمیل کی، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہر حکم پہ وہ پورے اترے، اور کہیں پہ بھی انہوں نے ذرا بھی کوتاہی نہیں کی. اس بہترین عبادت پہ، اس بہترین اطاعت پہ، اور یہ جو انہوں نے ایک نمونہ پیش کیا کہ اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، تو اس پہ انہوں نے جو ہے نا وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا قال ومن ذریتی، یعنی آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بصیرت کیا ہے اور ان کی فکر کیا ہے کہ آنے والی نسلوں کے بارے میں سوال کیا کہ یہ جو امامت اور قیادت ہے، انسانیت کی جو لیڈرشپ ہے، کیا یہ میری اولاد کو ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے بھی بڑا زبردست جواب دیا، فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم میرا یہ عہد، میرا یہ وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے. جو ظلم کرنے والے ہوں گے اپنی جانوں پر بھی، شرک کر کے یا میری نافرمانی کر کے یا میرے قرآن سے، میرے دین سے منہ موڑ کر، اور یا پھر جو دوسرے انسانوں پر ظلم کریں گے، ان کے حقوق چھینیں گے، غریبوں، بیواؤں، یتیموں پہ ظلم کریں گے، دوسرے انسانوں پہ ظلم کریں گے، جو ظالم ہوں گے ان سے میں دنیا کی قیادت کو چھین لوں گا اور ان کو یہ قیادت نہیں ملے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 125 پہ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ جب ہم نے جو بیت ہے، گھر ہے اللہ تعالیٰ کا مکہ، اس کو مثابۃ للناس، پوری انسانیت کے لیے مثابہ بنایا. مثابہ کہتے ہیں اصابہ یصوبو، بار بار پلٹنے کی جگہ، ثواب حاصل کرنے کی جگہ. لیکن وہ جگہ کہ جیسے ایک مقناطیس میں کشش ہوتی ہے تو وہ کھینچ لیتا ہے لوہے کو اپنی طرف. تو جو خانہ کعبہ ہے اس کی نہ کوئی بلڈنگ کے اندر کوئی بہت شاندار ڈیزائننگ ہے، نہ جو ہے نا اس کے کلر میں کوئی بہت زیادہ کلرفل چیزیں ہیں، نہ وہاں کے ایریا کو بہت خوبصورت ہے کہ وہاں کو بہت ہی جھیلیں اور آبشاریں اور نہریں رواں ہوں اور بڑے درخت ہوں اور بڑی سینری ہو. بالکل سنگلاخ اور چٹیل وہ وادی ہے مکہ کی، جس میں جو ہے نا وہ بالکل بنجر قسم کی زمین ہے، اور نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی پھل پھول ہیں، اور پہاڑ بھی بالکل سنگلاخ چٹانیں ہیں، ان کے اوپر بھی کوئی گھاس کا تنکا تک نہیں ہے. تو اس سرزمین میں، اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے، وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اللہ نے اس کو امن کی جگہ بنا دی. اور جی السلام علیکم، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، سوال کیجئے پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. اچھا حضرت، میں نے آپ سے یہ بات پوچھنی تھی. پہلے تو حج کی اور عید الاضحیٰ کی سب کو بہت بہت مبارک، خاص طور پہ جو ہم لوگ مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی کوتاہیوں پہ غور کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ہم اپنی کوتاہیوں پہ غور نہیں کر رہے اور ہماری پکڑ زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے حضرت، میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو بینیفٹ وغیرہ ہم لوگ لیتے ہیں، آیا اس کے کیا سمجھتے کہ آپ یہ ہم لوگ صحیح ہے لینا، ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں اس میں بڑی کنفیوز ہوں. ٹھیک ہے، بینیفٹ کے بارے میں بتائیں، کیونکہ کچھ لوگ وہ بینیفٹ رونگ طریقے سے لے رہے ہیں، ان کو لینا نہیں چاہیے. اور میں اپنے سارے مسلمان بھائیوں بہنوں کو بہت بہت عید مبارک، عید کی اور رمضان کی مبارک آپ لوگوں کو بھی، اور اللہ میں حق اور ہدایت کے راستے پہ چلائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. مبارک آپ کو بھی، بہت بہت عید مبارک اسلام چینل اردو کی طرف سے. بینیفٹ کے حوالے سے سوال آپ نے کیا ہے، تو اس میں سیدھا سادہ اصول یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ہے یا ریاست ہے وہ چونکہ عوام کے جو ہے نا وہ ٹیکسز پہ چلتی ہے، اور یہ عوام کا ہی پیسہ ہے اور یہ واپس عوام کو دیا جاتا ہے. اگر بینیفٹس جائز طریقے سے لیے جائیں، جو آپ کا رائٹ بنتا ہے، تو وہ بینیفٹس بالکل جائز ہیں، حلال ہیں، درست ہیں.
لیکن اگر اس میں جھوٹ بول کر فراڈ کر کے کوئی کلیم ایسا کیا جائے کہ آپ فرض کریں کہ ڈسیبل کو ایک بندہ نہیں ہے، میں ڈسیبل نہیں ہوں تو میں ڈسیبل الاؤنس لے رہا ہوں، یا یہ کہ میرے سرکمسٹینسز وہ نہیں ہیں جو میں نے وہاں شو کیے ہوئے ہیں، تو یہ دراصل پھر جائز نہیں ہے، یہ حرام ہو جائے گا، اس لیے کہ جھوٹ بول کر فراڈ کر کے بے ایمانی کر کے یہ صرف برطانیہ کے قانون میں جرم نہیں ہے بلکہ اللہ کے قانون میں بھی جرم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے بچو، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، دھوکہ دینے والوں، چیٹنگ کرنے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ؟ جی وعلیکم السلام بیٹا، کیسے؟ میں نے ایک سوال میرا ہے بیٹا کہ کافی اس سے میں ہوں تھوڑا، تو بچے بھی کہتے رہتے، سب کہتے رہتے کہ جو قربانی ہے وہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہی ہونی چاہیے، ہم کئی دفعہ باہر ملکوں میں بیچ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ کی قربانی نہیں ہوگی، یہ مسئلہ بڑا ہے، تو اس لیے مجھے آپ تفصیل سے سمجھائیں کہ کیسے، اب جیسے چیریٹی سب کر رہے ہیں کہ باہر کرو غریبوں کو دو، تو مجھے یہ سمجھائیں ٹھیک طرح کہ بھئی ہم کیسے پھر کریں اور وہ قربانی کیسے پھر کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ جہاں رہتے ہیں آپ وہیں کریں۔ جی بالکل، یہ جو ہے نا، اس کا میں بہت اچھا آپ کا سوال ہے اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے۔ یہاں دو طریقے ہیں، دونوں طریقے صحیح ہیں۔ یہ بات بھی صحیح ہے، یہاں برطانیہ میں آپ قربانی کر سکتے ہیں، آپ بک کروائیں قربانی کسی بھی جو بچر ہے اس کے ساتھ، جو قصاب ہیں، سلوٹر ہاؤسز وغیرہ، یا جو آپ کے پاس جو گروسری کی دکانیں ہوتی ہے وہاں یہ انتظام ہوتا ہے، تو وہ آپ کو گوشت جو ہے نا وہ آپ کے گھر بھجوا دیتے ہیں، اور وہ گوشت آپ تقسیم کر دیں اپنے اڑوس پڑوس میں، خود بھی اس کو کھائیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے قربانی کا، اور میں نے اس پہ عمل کیا ہے، یہاں برطانیہ میں بھی میں نے قربانی کی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر دفعہ یہ آپ اس کو مینیج کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ہر دفعہ یہاں گوشت تقسیم کریں۔ ابھی پچھلے 1-2 سال میں ظاہر آپ کو پتہ ہے کورونا کے بھی مسائل چلتے رہے، تو کانٹیکٹ نہیں تھا لوگوں کا، تو پھر ظاہر ایسے جب حالات ہو جائیں، یا ویسے بھی اس سے ہٹ کر بھی عام حالات میں بھی آپ کسی ایسی جگہ قربانی دے سکتے ہیں کہ جہاں لوگ غریب ہوں، مستحق ہوں، اور اگر آپ کو یقین ہے کہ جو چیریٹی ہے وہ 100% آپ کو پتہ ہے کہ وہ لازماً وہ قربانی آپ کی دی جائے گی، وہ قربانی چاہے آپ فلسطین میں دیں، چاہے آپ کشمیر میں دیں، چاہے آپ پاکستان میں دیں، انڈیا میں دیں، بنگلہ دیش میں دیں، وہ قربانی بھی اسی طرح ویلڈ ہے، اس لیے کہ میں پہلے آیت پڑھ چکا ہوں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، سورہ حج ایک قرآن پاک کی صورت ہے، پوری صورت کا نام ہی حج ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا۔ جو مشرکین مکہ تھے وہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، وہ بھی قربانی کرتے تھے، لیکن وہ بتوں کے نام پہ قربانی کرتے تھے، تو وہ جانور کو قربان کر کے اس کا خون جو ہے نا وہ بتوں کے اوپر ملتے تھے اور گوشت بتوں کے سامنے لا کے ڈالتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ جو قربانی کا جو گوشت اور خون ہے یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ تقوی منکم، بلکہ جو تمہارے دل میں تقوی کی کیفیت ہے، اللہ کی محبت کی، اللہ تعالیٰ کی شوق کی، اللہ تعالیٰ کے خوف کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کی جو دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے زندگی دی، تو نے مجھے پیسہ دیا، تو نے مجھے اولاد دی، تو میں تیرے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جو تڑپ ہے اور یہ جو جذبہ ہے یہ اصل اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ اس جذبے سے آپ برطانیہ میں قربانی کریں تو آپ کی قربانی قبول ہوگی۔ مینیج کرنا چونکہ مشکل ہوتا ہے تھوڑا، اس گوشت کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کریں، آپ کے گھر میں اتنے لوگ ہیں، پھر یہ ہے کہ حالات آپ کو اجازت دیتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اگر ایسے یہاں پہ مشکل ہے مینیج کرنا تو پھر بالکل آپ کسی بھی دوسری جگہ دے دیں جہاں آپ کو یقین ہو کہ واقعی جو آپ کا پیسہ ہے وہ قربانی کے اس سے دی جائے گی قربانی، اور پھر وہ مستحقین تک، غریب لوگوں تک، بیواؤں تک، یتیموں تک پہنچے گی، تو آپ کسی بھی جگہ دے سکتے ہیں۔ آج کل تو دنیا میں جو ہے نا وہ یہ انتظام موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی یعنی وہ گوشت اور خون مطلوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی نیت دیکھتا ہے، اگر آپ کی نیت خالص ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نیت کے مطابق اجر دے دے گا۔ ہاں، طریقہ کار بھی آپ کا صحیح ہونا چاہیے، اس لیے دونوں طریقوں سے یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول کرے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی اس قربانی پر، اور میں نے تفصیل سے بتایا، ابھی اس پہ مزید بات چل رہی ہے
کہ اللہ ताला ने सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 125 में फरमाया कि वजअलनल बैता मसाबतल लिन्नास व अमना, कि हमने जो खाना काबा है इसको, इसके अंदर ऐसी अट्रैक्शन पैदा की है कि जहाँ एक दफ़ा जो जाता है उसका दिल चाहता है कि बार बार वहाँ जाए। मसाबतल लिन्नास, लोगों के लिए एक कशिश की जगह बना दिया है। एक हालांकि उसमें बाज़ाहिर कोई कशिश नहीं है, लेकिन उस अल्लाह के घर की वजह से जिसके ऊपर काले रंग का गलाफ पड़ा हुआ है, यानी कोई गलाफ भी बहुत कलरफुल नहीं है, काला रंग जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर नहीं होता, लेकिन ये है कि उसके अंदर वो कशिश है कि हम जानते हैं कि हर साल लाखों ख़वातीन और जो मर्द हैं, मोमिन मर्द और औरतें, वो सफ़र करते हैं। और इस हज के महीने में अभी चूँकि कोरोना की वजह से वो उस सफ़र के अंदर भी अब बहुत सारी रुकावटें आ गई हैं। अल्लाह ताला उसमें आसानी करे। जो लोग हज वहाँ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वह अमना, इसको अमन की जगह बनाए। तो मक्कातुल मुकर्रमा ऐसी जगह है अमन की कि जो हरम है, हरम के अंदर ये है कि वहाँ कोई जो है ना वो किसी यानी किसी के को ना कोई गाली दे, ना कोई किसी को धक्का दे, ना कोई लड़ाई झगड़ा करे। ये अल्लाह ताला ने सूरह अल-बकरा में फरमाया कि जो भी हज की नियत करे और हज के लिए जाए, फला रफसा वला फसूका वला जिदाला फिल हज, तो वहाँ ना तो कोई यानी जो है ना मियाँ बीवी के आपस में ताल्लुकात की कोई इजाज़त है और ना ही कोई गाली गलौज की इजाज़त है, झगड़े की इजाज़त है किसी फिस्क की, और ना ही कोई लड़ाई झगड़े की, वला जिदाला। तो वहाँ पे ये है कि अमन से, सुकून से रहना है, प्यार से, मोहब्बत से रहना है। ये अल्लाह ताला ने कहा कि अमना वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और मकाम इब्राहीम को जो है ना वो मुसल्ला बनाओ। ये वो सुन्नत है कि जो उम्रा करने के बाद 2 रकत जो है ना वो जब तवाफ़ के बाद, जब तवाफ़ पहला कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो है ना वो 2 रकत नमाज पढ़ी जाती है मकाम इब्राहीम के पीछे। मकाम इब्राहीम एक बहुत बड़ा, वहाँ पे उसके गिर्द उन्होंने एक लगाया हुआ है, एक बाड़ लगाई हुई है, एक चमकदार किस्म की, उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात हैं। तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने महफूज रखे हैं। उस जगह पे 2 रकत पढ़ना या उसके पीछे जाके 2 रकत पढ़ना ये सुन्नत है। वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से और इस्माईल अलैहिस्सलाम से ये अहद लिया, अन तहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्अस सुजूद, ये कि मेरे इस घर को पाक रखो, साफ रखो, लित्ताइफीन तवाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के लिए। तो माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने आप में से जिस को भी हज और उम्रे की तौफीक दी है, तो आपने अपनी आंखों से देखा है। और आजकल तो माशाअल्लाह इस्लाम चैनल के ऊपर भी और भी बहुत ज़रियों से सोशल मीडिया के ज़रिए से हम देखते हैं कि हज के दिनों में, वैसे भी बाकी दिनों में भी, नमाजें वहाँ कैसे होती हैं, लोग तवाफ़ कैसे करते हैं और किस तरीके से वहाँ सफाई का, उसको पाक को साफ़ रखने का एहतमाम किया गया है। जो अल्लाह ताला ने जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अहद लिया था, वो अहद और वादा जो अभी तक चल रहा है कि उस घर को पाक साफ रखा जाता है। वहाँ लोग तवाफ़ करते हैं, वहाँ लोग रुकू करते हैं, वहाँ लोग सजदे करते हैं, और एक एक नमाज का जो सवाब है हरम के अंदर, खाना काबा के अंदर, वो 1 लाख के नमाज के बराबर वहाँ अजर सवाब है। तो फरमाया कि ये हमने जो उनसे जो है वादा किया, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की कि अल्लाह ताला इस घर को हमेशा पुरअमन रखना, तो अल्लाह ताला ने वहाँ एक अमन रखा हुआ है। इस दुआ को भी अल्लाह ताला ने कबूल किया। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अगली दुआ ये थी कि वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस्समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि ऐ अल्लाह मेरी आने वाली नस्लों में से, मेरी औलाद में से जो अल्लाह और आखिरत के दिन के ऊपर ईमान लाए, उनको रिस्क देना फलों से, और उनको अच्छे से अच्छा रिस्क देना। तो ये भी हम जानते हैं कि जो सऊदी अरब की ज़मीन है या मक्कातुल मुकर्रमा के इर्द गिर्द जितनी जो ज़मीन है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं होती। वहाँ कोई गंदम या मकई या चावल या इस तरह की कोई फसल नहीं उगती, या कोई बहुत ज़्यादा सब्जियाँ और फ्रूट या सेब या अनार या केले या अंगूर वहाँ पे नहीं उगते। लेकिन दुनिया जहान के फल और दुनिया जहान की सब्जियाँ वहाँ आपको मिल जाती हैं। आपने सफ़र किया है, हर तरह के बेहतरीन से बेहतरीन खाने मिलते हैं। ये वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है और ये उस घर की बरकत है। अल्लाह ताला ने कहा कि वमन कफ़रा फ़उमत्तिउहु कलीलन, जिसने कुफ्र किया उसको मैं दुनिया में रिस्क दूंगा। रिस्क अल्लाह ताला ने कहा कि मैं बंद नहीं करूँगा, रिस्क काफिर को भी मिलेगा। फमनित्तुर्रा, फरमाया कि वमन कफरा, कि
جس نے کفر کیا اس کو جو ہے نا برست دوں گا کہ پھر اس کو میں آگ کی طرف گھسیٹوں گا، وبئس المصیر، وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور منظر بیان کیا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی جو بنیادیں تھیں ان کو دوبارہ اس کے اوپر عمارت کو اٹھا رہے تھے۔ یہ یہاں پہ اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ سورہ آل عمران میں بھی آیت ہے کہ ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا۔ یعنی فرق یہ ہے کہ ہم دنیا میں بہت ساری مسجدیں ہیں، آپ سب جو مومنین مومنات ہیں، مسلمان ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، وہ مسجدوں کے اندر جاتے ہیں، لیکن مسجد کی جگہ ہم چوز کرتے ہیں، ہم خود تجویز کرتے ہیں۔ لیکن 3 مسجدیں دنیا میں ایسی ہیں کہ جن کی جگہ اللہ نے خود چنی ہے، اللہ نے منتخب کی ہے۔ ایک مکہ کی جو سرزمین ہے اور خانہ کعبہ کی جو حرم کی مسجد ہے، مسجد الحرام۔ دوسری جو مسجد نبوی ہے کہ وہاں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہ اونٹنی جہاں بیٹھی وہاں آپ نے قیام کیا، اور پھر وہ جو مسجد نبوی کی جگہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اس جگہ پہ مسجد نبوی ہوگی۔ اور فلسطین کی جو مسجد ہے، مسجد اقصیٰ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی جگہ ہے۔ یہ 3 جگہ ہیں کہ جو دراصل اللہ تعالیٰ نے خود چنی ہیں۔ تو فرمایا کہ وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو اندازہ کیجئے خوش قسمتی کا، ان 2 ہستیوں کی عظمت کا، ان کے مقام کا، کہ جنہوں نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اس کی دیواروں کو کھڑا کیا، اس کے لیے وہ مستری بنے، اس کے لیے وہ مزدور بنے، کہ ابراہیم علیہ السلام پتھر لگا رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کے دے رہے ہیں۔ یہ باپ بیٹا جو ہے وہ اللہ کا گھر بنانے میں مصروف ہے اور اس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے ہمارے رب ہماری اس خدمت کو قبول کر لے، بے شک تو جو ہے نا قبول کرنے والا ہے۔ دیکھیے کہ ہم آج کوئی چھوٹی سی صدقہ خیرات کر دیتے ہیں یا کوئی چھوٹا سا نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اللہ تعالیٰ پہ احسان کر دیا ہے، تو وہ اتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں کہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے قبول کر لے، اور پھر جو ہے وہ مزید دعا کر رہے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں اس میں سے بھی ایک امت مسلمہ نکال۔ تو ناظرین اور سامعین، آج میں اور آپ جو امت مسلمہ کا حصہ ہیں، اور جو شرف اور جو عزت مجھے اور آپ کو ملی ہے کہ ہم آقائے دو جہاں نبی مہرباں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، اس امت کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعائیں کی تھی، جو ہمارے باپ دادا ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے رہبر اور رہنما ہیں، اور انہوں نے دعا کی تھی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اے اللہ ہماری توبہ قبول کر، تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور دیکھیں کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ بڑا نیکی کا کام کیا، اللہ کا گھر بنایا، پھر بھی توبہ کی کہ اللہ ہو سکتا ہے کہ تیرے گھر کو بنانے کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا، کوئی کمی ہو گئی تو رہ گئی تو اس کو معاف کرنا۔ اسی لیے مومن کو کبھی بھی اپنے کسی نیک عمل پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ استغفار کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں سب سے پہلے اسلام کے بعد، تو پھر استغفر اللہ کہتے ہیں 3 دفعہ۔ یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اور آج کی جو آخری آیت ہے وہ ہے اس میں فرمایا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ایک رسول انہی میں سے بھیج جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ وہ رسول ان پر تیری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، یعنی اس کتاب کی تلاوت کرے اور پھر اس کتاب کی تفصیلات ان کے سامنے بیان کرے، اس کو کھول کھول کر بیان کرے۔ اور فرمایا کہ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تو بڑا ہی غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے، اور تیری رحمتیں بڑی وسیع ہیں۔ تو یہ ہے ناظرین ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی دعائیں، اور جو میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، یہ دراصل
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. تو یہ دعا جو ہے وہ 2500 سال بعد جا کے پوری ہوئی. تو اس لیے دعا ہمیشہ کرنی چاہیے اور اپنی اولادوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا میں اور آپ جب نماز میں پڑھتے ہیں جو سورہ ابراہیم کے اندر ہے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور اللہ میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے اور میرے والدین کو جو ہے وہ معاف کر دے اور ہمیں جو ہے نا وہ قیامت کے دن جس دن حساب کتاب کام ہوگا. تو ناظرین، عید الاضحیٰ قریب ہے اور تمام ناظرین کو سامعین کو عید مبارک بہت بہت، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم یہ جو بہترین دن ہے ذی الحجہ کے، اس میں بہترین نیک عمال کر سکیں، ذکر، اذکار، تکبیرات، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، صدقہ، خیرات، یہ سارے ہم نیک عمال کریں اور قربانی صحیح نیت سے کریں، دکھاوے کے لیے نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کو اعمال کو قبول فرمائے اور آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.